ہٹلر کی چیزوں کی نیلامی کی مکمل داستان، کتاب جس کا نام میری جدوجہد ہے اور یہ ہٹلر کی یہودیت اور اشتراکیت کے خلاف جدوجہد پر تحریر کرتا ہے۔ یہ کتاب ہٹلر کے جرمن چانسلر بننے سے قبل کی شائع کی گئی ہے۔ اس مقالے کی اہم بات یہ ہے کہ اس پر ہٹلر کے آٹوگراف بھی موجود ہیں۔ یہ کتابی شکل میں شائع شدہ مقالہ 1925 اور 1926 میں شائع ہوئے اور انہیں ایک نامعلوم امریکی خریدار نے نیلام گر نیٹ اینڈ سینڈرز سے خریدا۔ ہٹلر کے دستخطوں کے ساتھ یہ دونوں جلدیں کپڑے کے ساتھ جلد بند کی گئی ہیں اور ان میں سے ایک پہلا ایڈیشن ہے اور دوسری جلد میں دوسرا ایڈیشن شائع کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں ہٹلر نے نازی پارٹی کے ایک رکن جوزف بیورڈ کو دی تھیں اور ان پر کرسمس کے موقع پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جوزف بیورڈ نازی پارٹی کے اولین اراکین میں سے ایک تھے اور ایک SS افسر تھے۔ ان کتابوں کی نیلامی کے لیے 11 بولیاں موصول ہوئیں اور بولیوں کا آغاز $20,000 سے ہوا جو جمعرات کی رات کو ختم ہوئی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں ایڈولف ہٹلر کا 2 جلدوں پر مشتمل ایک خود نوشت مقالہ مائن کیمپ $64,850 میں فروخت ہوا تھا۔ ہٹلر نے یہ کتاب ان دنوں میں لکھی جب انہیں 1923 میں ناکام بغاوت کے نتیجے میں جیل بھیجا گیا تھا۔ یہ فون دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے رہنما ایڈولف ہٹلر کے زیر استعمال تھا۔ جرمنی کے سابق رہنما ایڈولف ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جس ٹیلی فون کا استعمال کیا تھا اسے امریکہ میں $2,43,000 امریکی میں خرید لیا گیا ہے۔ فون خریدنے والے شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے اور اس کے نئے مالک کے نام کو بھی ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ اتوار کو امریکی ریاست میری لینڈ میں اس فون کی بولی لگائی گئی۔ منتظمین نے ابتدائی بولی $1,00,000 امریکی رکھی تھی۔ لال رنگ کے اس فون پر جرمن رہنما ہٹلر کا نام کندہ ہے اور یہ برلن کے ایک بنکر سے سن 1945 میں برآمد ہوا تھا۔ الیگزینڈر ہسٹوریکل آکشنز نامی نیلام گر نے اس فون کو فروخت کیا۔ نیلام گر کے اہلکار بل پینا گوپلس نے خبر رساں ادارے AP کو بتایا تھا کہ یہ فون وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والا ہتھیار تھا کیونکہ یہ ہٹلر کے استعمال میں تھا جو اس کے ذریعے حکم جاری کیا کرتے تھے۔ اس فون نے جنگ کے دوران بہت سے افراد کی جانیں لیں۔ سوویت فوجیوں نے جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد برطانوی بریگیڈیئر سر رالف رینر کو یادگار کے طور پر یہ فون تحفے میں دیا تھا۔ اس سے قبل نیلام گر کے منتظمین نے بتایا تھا کہ سر رالف کے بیٹے اس فون کو فروخت کر رہے ہیں اور اس نے امید ظاہر کی تھی کہ اس کی قیمت $3,00,000 تک جا سکتی ہے۔ چینی مٹی سے تیار کردہ کتے کا مجسمہ بھی ہٹلر کی ملکیت تھا۔ اتوار کو ہونے والی نیلامی میں ایک السیشن کتے کا مجسمہ بھی فروخت ہوا اور اسے ایک دوسرے شخص نے $24,300 امریکی میں حاصل کیا۔ ایڈولف ہٹلر سن 1833 سے 1945 تک نازی جرمنی کے حکمران رہے اور اس دوران ان پر 1,10,00,000 افراد کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، جن میں سے 60,00,000 کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ وہ یہودی تھے۔ امریکہ میں ایک ایسی گھڑی کی $11,00,000 میں نیلامی تنازع کا باعث بن گئی ہے جو ممکنہ طور پر نازی رہنما ایڈولف ہٹلر کی بتائی جا رہی ہے۔ دی ہیوبر نامی اس گھڑی پر ایڈولف ہٹلر کے نام کے پہلے 2 حروف AH اور نازیوں کا نشان سواستی کا کندہ ہے اور یہ ایک نامعلوم شخص نے خریدی ہے۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں الیگزینڈر ہسٹوریکل آکشن سے قبل ہی یہودی رہنماؤں نے اس نیلامی کی مذمت کی تھی، تاہم نیلام گھر نے جس کی جانب سے اس سے قبل بھی ایسی یادگاریں نیلام کی جا چکی ہیں جن کا تعلق نازی دور سے تھا، جرمن میڈیا کو بتایا ہے کہ ان کا مقصد تاریخ کو محفوظ کرنا تھا اور زیادہ تر فروخت ہونے والی اشیاء یا تو لوگ ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں یا پھر ہولوکاسٹ میوزیم کو عطیہ کر دیتے ہیں۔
اس گھڑی کے بارے میں درج معلومات کے مطابق یہ ہٹلر کو سن 1933 میں ان کی سالگرہ کے موقع پر بطور تحفہ دی گئی تھی۔ وہ اسی سال جرمنی کے چانسلر منتخب ہوئے تھے۔ نیلام گھر کی جانب سے کیے گئے تجزیے کے مطابق مئی 1945 میں 30 فرانسیسی فوجیوں نے ہٹلر کی رہائش گاہ پر دھاوا بولا تھا اور وہاں سے اس گھڑی کو بطور یادگار ساتھ لے آئے تھے۔ اس کے بعد سے اس گھڑی کو نسل در نسل کئی بار فروخت کیا جاتا رہا۔ اس نیلامی میں موجود دیگر اشیاء میں ہٹلر کی بیوی ایوا بران کا لباس، نازی حکام کی آٹوگراف شدہ تصاویر اور پیلے رنگ کا کپڑے کا ٹکڑا جس پر اسٹار آف ڈیوڈ اور لفظ جیوڈ کندہ تھا، جو جرمن زبان میں یہودی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہولوکاسٹ کے دوران نازی فورسز نے یہ پیلے کپڑے یہودیوں کے بازوؤں پر باندھے تھے تاکہ ان کی نشاندہی ہو سکے اور انہیں علیحدہ کیا جا سکے۔ 34 یہودی رہنماؤں کی جانب سے دستخط شدہ ایک خط میں اس نیلامی کو مکروہ قرار دیا گیا ہے اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ نازی دور کی یادداشتوں کو نیلام نہ کیا جائے۔ یورپی یہودی ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور یہودی عالم میناشیم مارگولن کہتے ہیں کہ اس نیلامی کے باعث ایسے لوگوں کو تقویت ملی ہے جو نازی جماعت کے اقتدار کی حمایت کرتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ جہاں یہ بات اہم ہے کہ تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور نازی یادگاروں کا میوزیمز اور ایسی جگہوں پر رکھا جانا ضروری ہے جہاں ان سے لوگ سیکھ سکیں، لیکن یہ واضح طور پر ان کی فروخت سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ سینئر نائب صدر منڈی گرینسٹین نے DW سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اچھی ہو یا بری تاریخ کو محفوظ کرنا چاہیے۔ اگر آپ تاریخ کو تباہ کرتے ہیں تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں رہ جاتا کہ ایسا ہوا بھی تھا یا نہیں۔ نیلام گھر کی جانب سے جاری کیے گئے دستاویزات کے مطابق اس بات کا ثبوت نہیں ملا کہ ہٹلر نے یہ گھڑی پہنی بھی تھی یا نہیں۔ تاہم ایک آزاد ماہر کی جانب سے کیے گئے جائزے کے مطابق عین ممکن ہے کہ یہ گھڑی ہٹلر کی ہی ملکیت تھی۔ DW کے مطابق نیلام گھر کو امید تھی کہ یہ گھڑی 20 سے 40 لاکھ ڈالر کے درمیان فروخت ہوگی، لیکن ان کے یہ اندازے غلط ثابت ہوئے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے چینل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔